السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ، یأکلون الربا، جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا سوائے اس کے، کما یقوم الذی، جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ، خپتی بنا دیا ہو اس کو، الشیطان، شیطان نے، من المس، چھو کر۔ ربا کے لغوی معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں، اور شریعت میں اس کا اطلاق ربا الفضل اور ربا النسیہ پر ہوتا ہے۔ ربا الفضل اس سود کو کہتے ہیں جو 6 اشیاء میں کمی بیشی یا نقد اور ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی تفصیل حدیث میں ہے۔ مثلاً گندم کا تبادلہ گندم سے کرنا ہے تو فرمایا گیا ایک تو برابر ہو، دوسرا یدم بیدن، ہاتھوں ہاتھ ہو، اس میں کمی بیشی ہوگی تب بھی، اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کی بجائے ایک نقد اور دوسرا ادھار یا دونوں ہی ادھار ہوں تب بھی سود ہے۔ اور ربا نسیہ کا مطلب ہے کسی کو مثال کے طور پر 6 مہینے کے لیے اس شرط پر 100 روپیہ دینا کہ واپسی 125 روپے ہوگی، 25 روپے 6 مہینے کی مہلت کے لیے جائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب قول میں اسے اس طرح بیان کیا گیا ہے: کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، قرض پر لیا گیا نفع سود ہے۔ یہ قرضہ ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہو یا کاروبار کے لیے، دونوں قسم کے قرضوں پر لیا گیا سود حرام ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی دونوں قسم کے قرضوں کا رواج تھا۔ شریعت نے بغیر کسی قسم کی تفریق کے دونوں کو مطلقاً حرام قرار دیا، اور اس آیت کے اندر سود خور کی حالت بھی بتائی جا رہی ہے کہ وہ ایسے شخص کی طرح کھڑا ہوگا جیسا کہ اس کو شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ سود خور کی یہ کیفیت قبر سے اٹھتے وقت یا میدان محشر میں ہوگی، اور اس کی یہ کیفیت کیوں ہوگی اس کی بھی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ ذالک بأنہم، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، قالو کہتے ہیں، انما البیع، بے شک تجارت، مثل الربا، مانند ہے سود کے، وأحل اللہ البیع، اور حلال کیا اللہ نے تجارت کو، وحرم الربا، اور حرام کیا سود کو۔ ان کی یہ حالت اس وجہ سے ہوگی کیونکہ وہ سود اور تجارت کے درمیان کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ تجارت کے اندر اور سود کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ تجارت میں نقد رقم اور آپس میں کسی چیز کا تبادلہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تجارت کے اندر کبھی تو نقصان ہوتا ہے اور کبھی فائدہ ہوتا ہے۔ تیسری جو مین چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے جبکہ سود حرام ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو سود ہے اس کے اندر ایک فکس منافع انسان کو ملتا رہتا ہے، جبکہ اس کی جو اصل رقم ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتی ہے اور مال بڑھتا رہتا ہے۔ تو اسی چیز کو سود کہا جاتا ہے، یعنی اصل رقم اپنی جگہ پہ رہے گی اور اس کے اوپر منافع باقاعدہ ملتا رہے گا، کیونکہ جو تجارت ہے اس کا اور سود کا فرق ہی یہی ہے کہ تجارت کے اندر مال گھٹتا بڑھتا ہے، کیونکہ کبھی تو فائدہ ہو جاتا ہے اور کبھی نقصان ہو جاتا ہے، لیکن سود کے اندر نقصان نہیں ہوتا، ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ سب سے جو مین وجہ ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا، سب سے مین فرق تو اس کا یہی ہے۔
فمن تو جس کے پاس جاءہ آئے اس کے پاس موعظۃ نصیحت من ربہ اس کے رب کی طرف سے فانتہا پھر وہ رک گیا، فلہو تو اس کے لیے ہے ما سلف جو گزر چکا، وامرہ اور معاملہ اس کا الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کوئی شخص قبول اسلام سے پہلے سود لیتا تھا، یا اسلام تو اس نے قبول کیا ہوا تھا لیکن سود کی حرمت کے بارے میں اس کو علم نہیں تھا، وہ لا علم تھا، اس وقت تک وہ سود لیتا رہا، لیکن جیسے ہی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احکامات پتہ چلے کہ سود حرام ہے تو وہ رک گیا۔ تو پھر ایسے شخص سے سود کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے، یعنی سود کے اوپر اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، جو اس نے پہلے کیا سو کیا اس نے، وہ گزر چکا، وہ معاملہ اب ختم ہو گیا۔ اسی لیے آپ فرمایا کہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ وَمَنْ عَادَ اور جو کوئی سرکشی کرے فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو ایسے ہی لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی سود کی حرمت کو جان لینے کے باوجود بھی سود سے رکتے نہیں ہیں بلکہ سود لیتے رہتے ہیں، ایسے لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا مٹاتا ہے اللہ سود کو، ویربی الصدقات اور بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ لا یحب اور نہیں محبت کرتا اللہ کل کفار اثیم ہر گناہ گار سے اور ناشکرے سے۔ اب اس آیت کے اندر سود کے معنوی اور روحانی جو نقصانات ہیں اس کے اوپر صدقے کی برکتوں کا بیان ہے، کیونکہ سود میں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ مال آ رہا ہے، اگرچہ وہ مال حقیقتاً بے برکتہ ہوتا ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے اس طرح کے راستے پھر کھل جاتے ہیں کہ وہ مال انہی راستوں میں انہی جگہوں میں جا کے پھر خرچ ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، جبکہ اس کی نسبت جو تجارت کا مال ہے یا جو صدقات کا مال ہے اس کے اندر برکتیں بہت زیادہ ہیں، کہ تھوڑا بھی ہوگا تو وہ بھی کافی ہو جائے گا۔ مزید فرمایا ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، وذروا اور چھوڑ دو ما بقیہ جو باقی ہے، من الربا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ اب اس آیت کے اندر صاف صاف کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ اگر تم مومن ہو تو سود کو چھوڑ دو، یعنی کہ اب یہاں پر سود اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جبکہ ایک بندہ مومن ان چیزوں سے بچتا ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو، اور سود کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کی اگلی آیت میں پھر آ رہا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم ایسا نہ کرو، یعنی اگر تم سود نہ چھوڑو، فَأْذَنُوا تو تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جنگ کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے، وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے اصل ہے تمہارے مالوں کی، لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہ ایسی سخت وعید ہے کہ قرآن مجید میں کسی اور گناہ کے ارتکاب پر ایسی وعید نہیں کی گئی، اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پہ تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے، یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ یعنی کہ جو شخص جانتے بوجھتے ہوئے بھی سود لیتا رہتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارے لیے تمہارے مال کا اصل ہے، رؤوس کہتے ہیں سر کو،
یعنی کہ مال کا سر تمہارا ہے، یعنی جو مال کا جو اصل ہے وہ تمہارا ہی ہے، وہ تمہیں ہی ملے گا۔ تم اگر اصل زر سے زیادہ وصول کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا، اور اگر تمہیں اصل زر سے بھی نہ دیا جائے تو یہ تم پر ظلم ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی نہ تم کسی کا حق مارو نہ کوئی تمہارا حق مارے۔ مزید فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہو کوئی تنگ دست، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینا ہے، إِلَى مَيْسَرَةٍ، آسانی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ کرو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ ہوتا کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود اصل رقم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا، جس سے وہ تھوڑی سی رقم پہاڑ کی طرح بڑی ہو جاتی تھی اور اس کی ادائیگی کرنا ناممکن ہو جاتی تھی۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو سود کو حرام قرار دیا، اس کے بعد یہ کہ اگر کسی شخص نے قرضہ لے رکھا ہے تو اب اس کا کیا کیا جائے، تو اس کے لیے یہاں پہ یہ حکم دیا گیا کہ اگر تو وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دی جائے، یعنی اس کو مہلت دی جائے اس وقت تک جب تک کہ وہ اس کی تنگ دستی دور نہیں ہو جاتی۔ ہاں اگر اس کی تنگ دستی دور نہیں ہو جاتی تو پھر بہتر یہ کہ وہ رقم جو آپ نے دی ہے اس کو صدقہ سمجھ کے نکال دیں، صدقہ کر دیں اپنی طرف سے، تو یہ بہتر ہے۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم صدقہ کرو، خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ کیونکہ آپ نے صدقے کے بھی بہت سارے فوائد پڑھیں کہ صدقے کے مختلف فوائد ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اسی لیے فرمایا کہ اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے، ترجعون، لوٹائے جاؤ گے تم، فیہ، اس میں، الی اللہ، طرف اللہ کے، ثم، پھر، توفیٰ، پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس، ما کسبت، جو اس نے کمائی کی، وہم لا یظلمون، اور اس پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب آخر میں دوبارہ سے آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے، اور تاکہ انسان جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت پر بھی نظر کرے اور آخرت کی بھی تیاری رکھے۔ اسی لیے ہمیشہ جہاں دنیا کی بات آتی ہے وہیں ساتھ میں پھر آخرت کا بھی ٹاپک ضرور آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کہ وہ ہمیں دونوں طرح سے سمجھاتے ہیں، کبھی دنیا کے ذریعے کبھی آخرت کے ذریعے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی بیلنس رہیں۔ جی تو ہمارا آج کا لیسن یہیں تک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔